میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ جب تک کھولتے نا لاؤڈ اسپیکر تو کہتے یہ میلاد کے بہانے میں عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، یہ لوگوں کو ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک علامہ صاحب تھے بڑے خوشطبع، انہوں نے فرمایا مولوی صاحب پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، اگر تیری کسی گڈی تو میرے دست میں واپس لے لیں۔ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ تمہارے جو مہینے ہوتے ہیں نا، دسمبر تو پتہ چلتا ہے سردی کا مہینہ ہے، چیتر آ جائے تو کہتے ہیں یہ بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے پہلی بہار وہ ہے جس میں تیرا رسول دنیا میں آیا، کیونکہ سکھوں کی بہار وساکھ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر یہ پرائیں جو مراسی ہوتے ہیں لوگوں کو پھول چڑھاتے ہیں کہ چیتر آ گیا زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدسہ کو ربیع الاول پہلی بہار قرار دیا۔ اس میں دنیا بھر کے مسلمانان عالم اللہ کی اس بے پناہ احسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو نا، انسان اشرف المخلوقات اس وقت بھی ہے جب عیسائی ہے، جب ہندو ہے، بشر انسان، غیر مسلم بھی ہے تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اشرف سے مراد انسانیت کے اعتبار سے ہے، ایمانیت کے اعتبار سے نہیں۔
اللہ نے فرمایا والا عبد مومن خیر من مشرک، مومن جو ہے وہ مشرکوں سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور ذکر رسول اشتہار بھی چھپ رہے ہیں، پمفلٹ چھپ رہے ہیں، یہ بدعت ہے، کفر ہے، یہاں کے ایک بس زبان لکھ رہا ہے یہ عیسائیوں کی طرح ہے۔ وہ بیڑیا پہلے اپنے دکانداراں نوں کڈا کے تیرے سارے عیسائی بیچدے پے نہیں جڑیاں، نبی ساڈا آ رہا جڑیاں یہ بیچدے پے، جو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جا ہو۔ میرے نبی کا ذکر مسلمانوں یہ 4 جمعے اس اعتبار سے سننے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور آخر میں بھی ایک اور اپنی طرف سے عرض کروں گا، اگر زندگی رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کہہ رہا ہے، میں نے ایک عورت کا درس سنا ہے، وہ کہتی ہے مسجدوں میں چراغاں کر کے مجوسیوں کی طرح مسجدوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، ویسے مسجد میں ان کا جلسہ ہو تو ویسے تو اندھیرے میں مولوی تقریر کرتے ہیں نا ان کی، صرف یہ نبی کے میلاد کی بتیاں تو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے۔ میں سورۃ آل عمران کی کچھ آیات کریمہ کو تلاوت کیا ہے، جس کے اندر میرے اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ کائنات کی بنیاد اگر میں نے رکھی ہے تو ذکر رسول سے۔ تم کیا کرتے ہو؟ اچھا کوئی ایم پی اے بلا لو، ایم این اے بلا لو، دکان کا افتتاح کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے کائنات کا آغاز کیا تو یاد کر میرے حبیب، میں نے تلاوت کے لیے قاری کوئی نہیں بلایا، نعت کے لیے میں نے کسی نعت خان کو تکلیف نہیں دی، خطاب کے لیے میں نے کسی مولوی کو نہیں بلایا، بلکہ میں نے خود خطاب کیا، اور سننے والے سارے نبی تھے، ایک نبی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کر اس وقت کو جب پکڑا تیرے اللہ، میثاق، میثاق معاہدہ، عہد، انبیاء سے، نبیوں سے 1,24,000 نبی ہیں یا 2,24,000، لیکن سب کو نبی کہا ہے، حالانکہ ان میں رسول بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں، نوح علیہ السلام رسول، لیکن ذکر رسول میں سب کو نبی کہا، رسول صرف میرے رسول۔ فرق کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وہ بھی تو رسول ہے نا۔ پہلا رسول جو تبلیغ پہ نکلا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو قرآن لے آؤ، اس میں پڑھو کہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ یہ جی میلاد مناتے ہیں، ایک بدذات لکھ رہا ہے جی یہ لوگوں سے زبردستی چندہ لیتے ہیں، اگر کوئی تم میں بیٹھا کسی سے ہم نے زبردستی لیا تو ہمیں بتائیں۔ ہمارے اس علاقے فتح پور کے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ جب تک کھولتے نا لاؤڈ اسپیکر تو کہتے ہیں یہ میلاد کے بہانے میں عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، یہ لوگوں کو ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک علامہ صاحب تھے بڑے خوشنما، انہوں نے فرمایا مولوی صاحب پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، اگر تیری کسی کڈی تو میرے دست میں واپس لے لیں۔ ایسی کرنے ہیں نبی دے ذاکر ہوئے تے کرے بدماشیاں۔ پھر اس دن تو بعد اس نے ہی آکھیا، بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے کہا ہے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم اور حوا کا نکاح جنت میں ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ سجدے کی بات تو آ رہی ہے، لیکن یہ جو بات آئی ہے
قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا آدم کو اور اس کی زوجہ کو، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں آدم اور اس کی اہلیہ کو اور پوری انسانیت میں نے تمہارے ماں اور باپ کو فرمایا کہ یہ جنت میں رہائش پذیر ہو جاؤ، جب تک اس جنت کی تمہیں جو چیز تمہیں مانوس کرے، راغدن خیس شئتما، جو تمہیں دل لگے، تمہارا دل چاہے، انگور کھائیے، انار کھائیے، جنت میووں سے بھری پڑی ہے، فیہا فاکہۃ ونخل ذات الاکمام والحب ذو الاصل والریحان۔ تو آرو نے نبی دے گلے ہی کرنا، کدی رب تے کھجوراں دے بھی تذکرے کیتے تے اناراں دے بھی تذکرے، پر اس دسیا میں کھونے انہاں نے جنت تے جانا ہے نا، بیچارہ تے جانے ہی کوئی۔ دیکھو نا یار، اتنا تو سوچو نا کہ یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، ان مولویوں نے اس سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ آخر ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں، اس قربانی سے کیوں نہیں تصادم کیا کہ یہ فضول خرچی ہے؟ بیٹھے جھنڈا بہت مہنگا لفظی تے 10 روپے دا لفظی، اتنے 30,000 تو گھٹ گاں نہیں لپی، 20,000 تو گھٹ بکرا نہیں پہ لگتا، تو کوئی فتویٰ نہیں دیتا فضول خرچی۔ مر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4,500 سال قبل، تو تسی قربانیاں کیوں پہ دیندے ہو؟ آدھے نبی فوت ہو گیا تو خوشی منا رہے ہیں، سبحان اللہ، تیرے کمال سے پھر تیرا نالے ماری بیٹھا نالتے تنی ہو گئے۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، پہلے جو سے میری طبیعت خراب تھی تو کافی مجھ پہ اثر تھا۔ حاجی صاحب میرے بڑے محسن، بڑے مہربان، حاجی محمد یاسین صاحب تو کہنے لگے میں زندگی کی وجہ سے نہیں، میں اپنے رسول کے ذکر پر تنقید کی وجہ سے سوچ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کو مجبور کیا ہے کہ تم جلوس میں آؤ؟ چلو پورے شہر میں کوئی جو بندی اہل حدیث بتا دے کہ آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ ساڑی وسیعی میں تھوڑے اشتہار وکھا دینا تے اپنی مسئلے جی ساڈا لگا ہوا وکھا دینا، تو بڑے ہو تسی تے رسول کا نام بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یاد کر میرے حبیب، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے آدم کا جشن منایا۔ ماشاءاللہ میرے حاجی محمد سلیم صاحب، حاجی یاسین صاحب میرے بڑے پرانے مہربانوں میں سے ہیں۔ میں تمہیں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جشن منوایا، منایا نہیں، میں نے فرشتوں سے منوایا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سے پوچھو۔ آدم سے آگے جو فرشتے چھپے انہوں نے تسبیح کون سی پڑھی؟ یہ بھی کسی آخر ہوگا نا، 10 سن کھول کے لو، 12 ربیع الاول تو آئے گی 15 کو، اس سے پہلے کافی دوسرا جو ابھی آئے گا، ہمیں بتائیں کہ آدم کے لیے فرشتوں نے کیا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کا جشن منوایا، میں خود اس میں شریک نہیں تھا، میں خود اس میں، پر کملی والے جدو تیرے میلاد دی واری آئی تو میں منوایا نہیں، میں منایا ہے۔ تقریر میں کر رہا تھا، سننے والے آدم سے لے کر قیامت تک مدن نبی انت نیا ہوئے تے لکھا کر تھکے تے مدد دی خدا خود کرے تے عاجز کی کر سکے، بے
سامنے اللہ دا تیری گہرا آراؤ پر نال شفاعت سرور عالم تے بخشی فی عالم سارا یارفوں کا بادشاہ 400 سال پہلے کہہ رہا ہے، 400 سال پہلے یہ اپنے آپ کو ثابت کر دیں۔ 400 سال یہ لوگ اپنی بلدیت ثابت کر دیں۔ اے جس کتاب لکھی نے انہوں یہ پتہ کرو تیری پپی پیر سیال دے مرید دے کارے، تیری سالی الفت شاہ دے کارے، سنیہ دے بریلوی دے آئے گئے۔ میں کیوں کر رہا ہوں یہ بات؟ نہ وہ تانا ہمیں دیتے، نہ وہ صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بٹتا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ برے دے ابھیو حسائی بھی پھول چڑھاتے ہیں، اے تسی بندے دے پتر ہوندے تے حسائی نہ دے ہی نہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ آئے گا اور میرے نبی کا میلاد منائے گا، اور سارے میلادی عیسیٰ کے مقتدی ہوں گے سوائے دجال کے۔ انہوں نے یہ کتابیں جو کر دینے ہیں، سنیو خدا را میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو میرے اللہ نے کیا کہا کہ تو اور تیری بیوی سکونت اختیار کرو، یہ تمہارا مسکن ہے۔ فَقُلَا وَقُلَا یہ تصنیع رکھی ہے، تمہارا جمع واحد، عربی میں واحد تصنیع اور پھر جمع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تصنیع کہ تسی دو ہی ہو تے دووے جنت ٹھہرو تے جو پسند آندا جے موجاں کرو۔ لا تقربا هذه الشجرہ، ایک پھلدار درخت تھا، یہ گندم کا درخت، کبھی یہ پھلدار تھا، یہ آج کل ٹماٹر بڑے مہنگے لگتے ہیں، یہ بھی پھل ہی تھی پہلے، یہ بدلتے رہے زمانے، یہ ٹماٹر بھی پھل میں شامل ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا۔ دیکھو دو کے تصریح کا سیگا ہے، تو اس نے کہا سارے نہیں جانا، وہ تو انہوں پتہ سی آدم کی اولاد کھونے یہ دانے نے، انہاں دوتے پابندی، اور اگر تم نے اس کو ہاتھ لگا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر مجھے غصہ آ جائے گا اور میں تمہیں ظالموں میں شامل کر دوں گا۔ اللہ نے منع کیا، اللہ نے کیا منع، اس کے باوجود آدم کیوں کھا گیا؟ یہ پوچھو نا انہوں جی رب نے ڈکیا تو انہوں تو ڈاکٹر ڈکیا دوائی نہ کھانا ضرور کھانا تو فلانی شاید نہ کھانا، تجنوں اللہ ڈکیا، اس میں کچھ راز تو تھا نا، راز تو تھا۔ آدم جنت میں، ہوا جنت میں، شیطان زمین پہ کھڑا ہے، نکال دیا گیا نا جب آدم کی تعظیم نہیں کی، تو نیچے سے کھڑا ہو کہتا ہے آدم، کبھی اس کو بھی چکھا ہے، وہ بھی کبھی تناول فرمایا ہے، نبی کو کہتا ہے کدی وہ بھی کھا گئی، فرمایا وہ تو مجھے منع ہے۔ تو حضرت آدم کو جب یہ جواب دیا آپ نے اس شیطان کو، تو شیطان نے بڑا لمبا سانس لیا، ہو فرمایا کی ہوئے عیسیٰ کہ یہی غلطی تے میرے کو نہیں ہوئی ہے، کہ او کی کہیں تو رب تیروں ڈکیا تو کچھ تیاڑیاں واسطے جنتی تے جیڑا انہوں کھا لے جنتوں نکل دا ہی نہیں، اس لیے تجھے روکا گیا کہ رب کو انہوں کڑ رہے ہیں۔
اب سوچیے یار شیطان زمین تے کھلوتا ہے تے آدم انہاں کو پتہ تے کر کے دسو بھئی جنت تے زمین وچ کتنا فرق ہے، پھیرے جتنا فرق ہے یا موٹر وے جتنا فرق ہے؟ میری یہ کیسٹیں لے جائیں اور ان بدماشوں کے بازاروں میں لگائیں کہ شیطان کہاں تھا اگر منکر خدا دشمن نبی کی اپروچ زمین پہ کھڑا ہو کے جنت میں جا سکتی ہے آواز، تو اس رسول کی کتنی اپروچ ہوگی جو ہر امتی کی قبر میں آ کے بلا سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ جب قبر میں سوال آئے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے، بی بی آندھی من نبیوں کا پوچھا جائے گا، بذات بخاری پر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 مرتبہ بخاری میں حدیث آ گئی کہ بتا یہ کون ہے، قبر میں میرا نبی آئے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، میرے نبی نے فرمایا مینوں پچھانی، مینوں پچھانی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور ان ملاؤں کے دھوکے میں نہ آنا لوگو۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں مسجد سے نکلا تو امامت کے مصلی پہ صدیق اکبر تھے، عصر کی نماز ہو گئی، میں ان کے ساتھ مسجد سے نکلا تو دروازے پہ امام حسین تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امام حسین کھڑے تھے تو حضرت صدیق اکبر جھک گئے، جھک کے حسین کو چوم کے اٹھا دیا۔ تو میں نے پوچھا یا امیر المومنین بچہ ہے پھر ایسی نوازیاں اس سے مسیطے بڑے ہی نہیں تو چم دے کیوں پہ ہو؟ فرمایا یہی تو میں نے نبی کو سے چومتے ہوئے دیکھا۔ یہ بتانا چاہتا کہ وہ کیا تھا؟ حضور شیخ الاسلام ابو المسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے جا کے سوال کیا، بڑے بڑے فاضل جن میں مولانا محمد اشرف سیالوی بھی تھے کہ حضور اللہ نے جو منع کیا تھا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو کیوں اہمیت نہ دی؟ آخر سوال پوچھنے والا بھی مناظر اعظم تھا اور جس سے پوچھا جا رہا تھا وہ شیخ الاسلام ابو المسلمین تھا۔ تم کیا جانو شیخ الاسلام ابو المسلمین؟ یہ کافی کلینی جو کتاب کا نام ہے، شیعہ کی مستند کتاب ہے جس کو قرآن کے برابر مانتے ہیں، یہ کتاب کچھ چاند ورقوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری ایک ریڑے کا سامان بنتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ایران سے خریدی اور آپ کو بتایا گیا کہ کتاب آ گئی ہے، فرمایا کہاں؟ اڈے پہ پڑی ہے۔ فرمایا دو خادم اٹھو، انہوں نے کہا جی یہ خادمہ نہیں چکنی تھی تو ریڑا گڈا کا انتظام کرو۔ آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھ کے پھر اس پہ ہینس لگائے، نوٹ لگائے اور شہنشاہ ایران کو خط میں لکھا کہ یہ باتیں تم سے نہیں ملتی، ہم سے ملتی۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ لولا سنتان لہلک نعمان۔ امام اعظم نے کہا اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی غلامی نہ کرتا تو دنیا میں میرا نام بھی نہ ہوتا۔ آپ نے یہ جب لکھ کے بھیجا، ایران کا شہنشاہ رضا شاہ پہلوی اس نے اپنے مولوی بلایا، اس نے کہا کہ بندہ جے پاکستان ہے جس ساری کتاب پڑھ کے تے اتی شکایتاں لکھ بھیجیاں۔ انہوں نے کہا جی چھوڑو جی سنی اس آکے سنی نو چھاڑی یار، ایڈا بندہ بھی ویلا جی ساری کتاب پڑھ چھڑی۔ حضور شیخ الاسلام سے یہ سوال کیا کہ حضور اللہ نے منع کیا آپ نے کیوں کھایا؟ تو آپ نے فرمایا مولانا رب نے جب فرشتوں سے اعلان کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، زمین کا خلیفہ بنایا تھا اللہ نے یا جنت کا بنایا تھا؟
خلیفہ جنت کا تھا یا زمین کا؟ زمین کا تھا۔ تو فرمایا پھر رب براستہ بھی تے تیار یہی کیتا سی، بخلاف سنبھالنی ہے تو پھر دانے نو چھیڑنا پوسی جا۔ پتہ یہ چلا کہ ان امور پہ توجہ دے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی حضور اتنے سال رہے انہوں نے میلاد نہیں منایا، اور تو پہلے میلاد کی تعریف تو کر۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، رسول اللہ کی پیدائش، اور ایسا عمل کہ دنیا کا کوئی بندہ دکھا دے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جرت سے رندانہ سے پہلے کوئی قربانی چلی ہو، کسی نے قربانی دی۔ قربانی تب چلی جب اسماعیل نے گردن پیش کی اور چھری بھی اثر ہو گئی۔ کعبہ تعمیر ہونے سے پہلے کسی نے کعبے کو بیت اللہ کہا ہو، یہ ثابت ہے۔ طواف ہوا ہو، یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ مصر کی عورتوں نے ایک دن یوسف کو چیلنج کیا کہ ذرا دکھا ساری عورتیں کو زلیخا کی طرح نااہل تو نہیں نا، جو عزت لٹا بیٹھی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے مجھ سے یوسف نے سوال کیا کہ یا اللہ اب بات زلیخا کی عزت کی نہیں، تیرے نبی کی عزت کی بات کر۔ کہتے ہیں یہ نوکرانی بن گئی، ایک نوکر زر خرید کے پیچھے لگ گئی۔ اگر اجازت ہو تو اللہ فرماتا ہے میں نے حکم دیا وقالت اخرج، ہاں سونا چل نکل سامنے۔ انہاں ذرا مصر دیاں خطرانیاں نو کافراں نو پتہ لگے نبیاں دی شاناں کی ہوندیاں۔ جب یوسف علیہ السلام نکلے، زلیخا نے ہر کے ہاتھ میں ایک سیب ایک چھری، اس کا جدوں آوے سونا نالے ویکھو تے نالے سیب کٹو۔ انہیں سیب کاٹنا شروع کیا۔ یوسف نکلے، اللہ فرماتا ہے فلما رأینا اکبرنہ، جب یوسف اپنے حجرے سے مہمان سرا میں داخل ہوا تو وہ عورتیں نعرہ تکبیر گونج اٹھا۔ فلما رأینا اکبرنہ، انہاں کے کدے نعرہ نہیں سی مارے، نبی نو ویکھ کے مارے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ہاتھ پھٹ گئے، پیٹ پھٹ گئے، لیکن کب پھٹے؟ جب یوسف کو دیکھا۔ جب یوسف کو قربانی تب ہوئی جب اسماعیل نے گلا پیش کیا۔ کعبہ تب عبادت گاہ بنا جب ابراہیم اسماعیل نے اسے مکمل کیا۔ قاضی منظور کو اس منبر پہ تب بٹھایا گیا جب وہ اس لائق بنا کر خطابت کے جوہر دکھائے۔ جس کو بھی منوایا گیا ہے پہلے اس کے کسب کو دکھایا گیا ہے، اس کے عمل کو دکھایا گیا ہے، عمل کے بعد مانا گیا ہے۔ دنیا میں ایک میرا نبی ہے جو پہلے منوایا گیا ہے اور بعد میں دکھایا گیا ہے، اور منوایا بھی بھائی پھیروਆਂ کو نہیں گیا، نبیوں کو منوایا۔ نبی انبیاء سے منوایا۔ کیوں منوایا؟ یہ سا کیا اے نہیں تو مینوں منواؤنا ہے، میں انہاں کولوں منواواں تاں جے دس دیواں جنہاں مینوں منواਉਣਾ پہلے میں انہاں کولوں مصطفیٰ منوایا۔ وہ میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ منبود۔ میرے خسرو تک کیا وہ رات تھی جس رات محفل سجی تھی، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ منبودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرا محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم۔ کوئی پہ کرنگارے سر وقت دے لانا رخسارے سر اندر پائے گیا
کرم ببو سمپائے مستارا. میں سنیا تینوں دیکھن والے دے پیر چوما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. یہ 1000 روپے پہلے بھی کسی صاحب نے میرے طرف بھیجا ہے ہمارے 2 چک سے چودھری منور صاحب کو کہ پرنٹ سے. میرا اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. آئی کوئی 28 سال میں دے رہا آج سارے تسی مینوں دعا دو. کل سے میں حاجی صاحب سے بھی کہا کہ حاجی صاحب زندگی میں اتنا پریشان نہیں ہے جتنا میں آج پریشان ہوں. کوئی نہیں تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز ہو دل لگا. طبیعت خراب ہے تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگانی. تو اگر قبول کر لے یہ ہے تیری مہربانی. قبر میں میرے نبی کی آمد ہوگی. پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد. کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتا کہ بندہ دفن ہوگا عیدگاہ کے قبرستان میں حضور ہوں گے مدینے میں. پہلے اے تیری عقل کی دے گئی ہے جدو رب میلاد منا کے نبی کٹے. یا تے آرڈر دکھا کہ آرڈیننس جاری کیا گیا. فرمایا کل انبیاء اور میں معاہدہ کر رہا تھا سب سے قول بیعت انبیاء سے کہہ رہا تھا لما آتیتکم جو میں دوں گا تمہیں من کتاب اپنی کتاب سے وہ حکمہ. سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ نہیں جانتا، جانتا ہے تو اس کی عطا سے جانتا ہے. یہ یاد رہے یہ دھوکہ دیتے ہیں. ہماری ایک کتاب دکھا دو جس نے لکھا ہو کہ اللہ نے نہیں نبی خود ذاتی طور پہ جانتا ہے، ہم اس کو مشرک کہتے ہیں. کہ جڑا کہ رب دیتے ہی نہیں لوئن اللہ بما قالوا. اللہ فرماتا لعنت پاوے انہاں تے جڑے مینوں بخیل آکھدے نے. یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. یہ اندازہ کرو رسالہ لکھ ادھر حدیثیں لکھ رہا ہے کہ حضور کے صحابہ نے ایسا کیا، لیکن کوئی ضروری تو نہیں سب ایسا کریں. اور میں حیران ہوں کہ منن والے تھے مولوی جی جی پنگا کیوں لیا جی اپنے ہی لوگ اپنے ہی لاؤ نا بھائی ایسے ٹھیک ہے. میں کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء سے کہا کہ جو دوں گا پہلے سے نبی کا اسے نہیں کہ میں نبی وہ دیاں گا. اس آکھا پہلے نبی آکھا سے پچھو عنایات نہ ذکر کتاب سے دوں گا حکمت سے دوں گا. ثم جاءکم رسول. اللہ فرماتا پھر آئے گا تمہارے پاس رسول. نبی کتنے ہیں 1,24,000 یا 2 لاکھ؟ رسول ہے بالاجتماع 313. قرآن پاک میں کل 26 نبیوں کا نام نامی ہے. ان میں سے 313 رسولوں کا نام بھی کوئی نہیں. ان سے یہ پوچھو ان 26 کا نام قرآن کی عبارت کیوں بنایا گیا؟ اتنے جو نبی بنایا ان کا نام کیوں نہیں قرآن کی عبارت بنایا؟ خدا کیا سونے جس تیرے ترانے گاؤنے میں انہوں دا ذکر بھی قرآن دی عبارت پڑھو نہیں ہے. میں سارے میں پڑھ لو نا میرے نبی سے ترانے گائے. سب سے کہا کہ جو کچھ میں دوں گا آئے گا تمہارے پاس. دیکھو نا اس نے کہا قل بفضل اللہ و برحمتہ. فرما میرے حبیب جب اللہ کا فضل ہو جائے اس کی رحمت ہو جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. جب میری رحمت اور فضل ہو جائے تو خوشیاں مناؤ. اور ان سے کہو پڑھ لو قرآن کھول لو. نکرہ ہے رب نے خوشی کا تعین نہیں کیا. اللہ یہ نہیں کیا کہ تیرے گھر آٹا کوئی نہیں کسی دیگا پکا لے. اس نے کہا فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ. پھر منائی نا خوشی. میرا نبی مدینہ طیبہ میں آیا تو کیا سے خوشی ہوئی؟ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں
عورتوں نے دف نہیں بجائی، بچیوں نے بجائی. یہ یاد رکھے، ہمارے اردو کے پٹھے کہتے ہیں دف بجائی گئی، میرے مسلک کو یہ بدنام کرتے ہیں. رسوائے زمانہ یہ نابالغ بچیاں تھیں جن کو میرے نبی نے اجازت دی تھی. عورتوں نے دف نہیں بجائی، عورتیں چپ تھیں، بچیاں دف بجا رہی تھیں. اور نوجوان بازاروں میں، یہ مسلم شریف کی عبارت ہے، میں پڑھنے لگا ہوں. فَصَيْدِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ. میرا نبی مدینے پاک میں داخل ہونے لگا، کئی دن لنگ گئے، دن گزر گئے انتظار رسول میں. کھڑے ہو گئے فَصَيْدِ الرِّجَالُ، مرد بازاروں میں دو رویا کھڑے ہو گئے. عورتیں چڑھ گئی چھتوں پہ. فَصَيْدِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبَيُوتِ. مرد عورتیں ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں فرض ہوگا. میرے نبی کے جلوس کی انتظار میں میرے اللہ نے فرض ابھی پردہ بھی فرض نہیں کیا تھا کہ مولوی پچھو سڑی نہیں. پوچھنا فرض ہو گئے تھی، جو فرض ہو گئے تھی پردہ تو مدینے سے ہی فرض ہوا. عورتیں چھتوں پہ، مرد بازاروں میں. تفرق الغلمان والخدم، نوجوان اور بچے لڑکپن بکھر گئے. تفرق الغلمان والخدم، پھر دوروں کے مدینے کی گلیاں بھر گئی بچوں نوجوانوں سے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ. ابو الاثر حفیظ جلندی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کہیں وہ ننھی منی بچیاں دف بجاتی تھی اور جانب رسول اللہ کے اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور ہے خوشی آج آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. عربی ابو بکر والی پڑھ، مولا علی والی پڑھ، ابو لا والی نہ پڑھ. بچیاں کہہ رہی ہیں ابو الاثر حفیظ جلندری. چلو انہیں اس نے فتویٰ لایا، کتاب لے آؤ. جس وقت اس نے کہا اس پر کفر بدعت کا فتویٰ لگایا ہو. اس نے تو یہ کہا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے، اور سلام اس پر کہ جس نے کہا سب برے تو میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گوائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سہ کر دعائیں دی. بچیوں نے مدینہ طیبہ میں 4 انداز اپنائے گئے. چھتوں پہ چڑھ گئے، بازاروں میں دو رویہ کھڑے ہو گئے. بریدہ اسلمی نے حضور کا راستہ روکنے کے لیے نیزہ لیا اور حضور کے سامنے آیا کہ آپ کو میں مدینے داخل نہیں ہونے دوں گا. فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کی میرا نام اسلمی ہے. فرمایا پھر ماننے والا تو میرا راستہ نہیں روک سکتا. اسلم کا معنی تسلیم کرنے والا. فرمایا یہ کیسے کہ اسلمی بھی ہو اور میرا راہ روکے؟ فرمایا کیڑی نسل دے برادری کونی؟
سبحان اللہ. آکھے میں نکوی ہیں ماں مولی تے پیو پیاس پتر کیسرے دیاں تلیاں. کون تھا تیرے برادر خاندان کہاں ہے؟ اس نے کہا بریدہ. حضور نے فرمایا پھر مینو ویکھ کے جنم وچ جائے تے تک دیے گا. برادت کو میں نے کہا ٹھنڈا. آج بڑی خوشی ہے مولا غلام مصطفیٰ صاحب کنڈان تشریف لے آئے. مولا غلام مصطفیٰ کنڈان یہ ساڑے دوست نے انہیں ساڑے کوئی کھو لیتے ہیں پر آج میں سرگی اللہ نے عرض کی تھی بھائی اللہ سارا بندہ واپس کرا. میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو حضور نے جب یہ کہا تو اس نے جو نیزہ نبی کو سینے میں اتارنے کے لیے لایا تھا نا سر دی پگ لا دی تے نوک تے ٹنگ کے جھنڈا بنا کے تے یا محمد یا رسول اللہ. میں دکھاتا ہوں یا محمد یا رسول اللہ. میں دکھاتا ہوں سیاستہ میں سے دکھاتا ہوں. میں دکھاتا ہوں اہل حدیثوں تمہارے ابن اسیر کی کتاب سے دکھاتا ہوں. اہل حدیثوں میں ابن کثیر کی بات دکھاتا ہوں. میں زاد المعاد سے دکھاتا ہوں جو جلاء الافہام ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. وہ کہتا ہے نبی کے نعرے مارنے والے صحابہ صدیق کے دور میں بھی موجود تھے. اب حضور کی سواری چل رہی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر نبی آئیں. طریقے چار مختلف تھے. کوئی بنگڑے ڈال رہا تھا, کوئی اوپر بیٹھ رہا تھا, کوئی ڈھولکی بجا رہا تھا, کوئی راستے میں نعرے لگا رہا تھا. اور ایک گھر وہ بھی تھا جس نے دروازہ ہی بند کیا ہوا تھا. کون تھا؟ میرے نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے. پڑھو نا پیر محمد کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی پڑھو یا ضیاء القرآن پڑھو, تفسیر روح البیان پڑھو. 1000 سال پہلے میرے نبی کے شہر مکہ میں تنبا الحمیری بادشاہ آیا. اہل مکہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی. اس نے کیا بڑے بے مروت لوگ ہیں, پوچھتے ہی نہیں یہ کون ہے. انہوں نے کہا قیامت تک رونقاں لگنیاں نے, کس کس کا استقبال کرن سکے او کی. یہ جو تو کعبہ دیکھ رہا ہے نا, اس کعبے کو بنانے والا ابراہیم و اسماعیل ہے. اور تو یہودی النسل ہے, تو داؤد و سلیمان کی نسل ہے. تیرے باپ نے اور تیرے دادے نے بنایا تھا بیت المقدس. کیا اس کو یہ پذیرائی حاصل ہے جس کو حاصل ہے؟ اس نے کہا بات, اس نے کہا یہ جو گھر ہے قیامت تک دنیا کے بادشاہ گدا گھر بن کے آئیں گے. کہ کس کس کا استقبال کریں؟ تو آخری رسول یہی آئے گا. ربنا وبعث فیہم رسولا. اس نے کہا اچھا سنو پھر اس کی شان. دیکھ لو یہودی بیٹھ گیا, میرے نبی کا میلاد شروع ہو گیا. اس نے کہا یار پھر یہاں رک جائے. اس نے کہا اتھے کی رکنا ہی ہے, جتھے آیا تھا نہ میرا استقبال نہیں کیتا, انہاں اس رسول نے نہیں ٹکن دینا. وہ بھی 13 سالہ میں مکہ چھوڑ جائے گا. کہاں جائے گا؟ وہ کھجوروں کی آبادی جس کو یثرب تیرے آنے سے یثرب مدینہ بنا, وہاں جائے گا. اچھا آ گیا, بڑے لمبے سانس لیے. کہا یہاں آئے گا. یہاں آئے گا. انہوں نے کہا یار بڑا پیارا ذکر سنایا. یہودی بادشاہ کہتا ہے بڑا پیارا ذکر سنایا تم نے, اگر مہربانی کرو اور کچھ ذکر کرو, اور جو مانگنا ہے مانگو, انعام مانگو. انہوں نے کہا سونا سارا تیرے ہی کھاندے پہ ہیں, جی انعام دین پہ آئے تو سانو اتھے ہی رہن دے. کیوں جائے تیرے نبی دیا ان کی انتظار تے کریں گے نا. آنے والا اس نے کب آئے گا؟ وہی عیسیٰ کے بعد 570 سال بعد وہی آئے گا. ہم انتظار کریں گے. سمانگ دیوان رام لیا مائی لنگیا تے کیرے را لنگیا راہ وچ اڑی گانگے, او آوے تے پھاوے نہ آوے. یہ حضور سے 1000 سال قبل جو آیا, اس کو مفسرین نے اور محدثین نے کیوں مضمون بنایا ہے؟ اس نے کہا اچھا 300 علماء ہیں, سب کو میں ایک ایک اشکا بنا دیتا ہوں.
اور ایک اس رسول کے لیے بنا دیتا ہوں. جب وہ رسول ہے اسی تے آ گیا اسی تے کلمہ پڑھ دے پے ہیں. اس نے کہا جدوں آوے تے میرا مکان انہوں پیش کر دینا یا رسول اللہ تیری رہائش کے لیے. اور لو وجدت عمری اگر تیرے آنے تک میری عمر برقرار رہی تو میں تاج و تخت ٹھکرا دوں گا, تیری غلامی کو اپنا لوں گا. اور اگر تیرے آنے سے پہلے مر جاؤں تو فقیر کی میت رسوا نہ ہو. اس مکان جب کہتے ہیں کہ ابو یعلا کے گھر حضور گئے, ابو ایوب کے گھر گئے, یہ دونوں پتریر ہیں, تو منزلہ مکان ہے, یہ میرے نبی نے بنوایا. اور ان کی وصیت کر کے وہ گیا کہ رئیس العلماء, استاد العلماء, جس کی بھی موت کا وقت آئے وہ پہلے یہ خط اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وصیت نامے کے طور پر دے. اس کی موت کا وقت آئے تو اگلے بیٹے کو دے. اب وہ دونوں وہاں رہتے ہیں. حضور آگے مدینہ طیبہ میں, ابو یعلا اوپر ہے, ابو ایوب نیچے ہے. حضور نے فرمایا مدینے والوں آج سب کی محبتیں نظر آ رہی ہیں, ہر کوئی مجھے گھر لے جانا چاہتا ہے, تم میں سے کوئی ہے جو مجھے نہ لے جانا چاہتا؟ سب نے کہا یار کھڑے کس واسطے؟ فرمایا پھر چھوڑ دو میری ڈاچی کی مہار. کیوں؟ فرمایا جس گھر کو یہ اونٹنی پسند کرے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. ایک لو نبی دے خدم دے منکرہ میرے نبی دے سیا میں تے پچھے رہا, میرے عاشقاں دیاں سسکیاں میری اونٹنی بھی سن دی ہے. کھلے ہوئے چھوڑ کے آ گئی, جھڑیاں لگیاں چھوڑ کے آ گئی. ویکھو نی ویکھو سیو کام محبوب دے ڈاچی تے رہ گئی بوئے ابو ایوب دے. آنر ابو ایوب رولا یا اللہ لوگاں نو بڑا دیتے ہی, لوگاں بڑے بڑے کھانے پکائے نہیں, اج غریب نو دے دیوں کو کار روشن کر دیندا شاید نگاہ پہ جاندی. وہ رو رہا ہے, اسی کے دروازے پہ اونٹنی بیٹھ گئی. سب صاحب آ رہا, ہم کھڑے انتظار میں اور وہ بند. دستک دی, اس نے کہا آج مجھے نہ چھیڑو, اس شہر میں مجھ سے ایسا بد نصیب کوئی نہیں. انہوں نے کہا کی بیانا تیرے جے تو خوش نصیب کوئی نہیں, جس کے لیے تو رو رہا ہے وہی تو تیرے دروازے پہ آ گیا ہے. مرحبا آتا آلن و سالن. جب تک ہم زندہ ہے روایت نہیں کبھی ہے, ہم دکھائیں گے. آگے دروازہ کھلا, آتا ہی تھا آلن و سالن. ابو ایوب حیران ہو گیا. اوپر سے ابو لیلا اترنے لگا. حضور نے فرمایا آ رہے ہو نیچے؟ جی آ رہا ہوں. فرمایا پھر نہ جانا پڑے میرا ساتھ بھی لیتے آنا. ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں جب تک زندہ ہوں, یہ حدیث اور سیرت کی کتب میں عبارت لکھا. پتہ لگا نیویاں دا پرونا, میرا نبی کوٹھیاں چڑھے ویکھ دے رہے. تو ایک جمعہ اور ہونا ہے.